حامد و مسلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یمین و یسار علماء کرام، ہمارے اکابرین زعماء اسٹیج کی زینت بنے ہیں، بالخصوص پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید اکمل شاہ صاحب، آپ کی صحبت میت اور قربت میں ہم سب یہاں پر استاذی المکرم حضرت علامہ قبلہ محمد افضل رضوی صاحب زیدہ مجدکم السامی، آپ کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ ہر انسان کی ترجیحات دوسرے انسان کی ترجیحات سے مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کی زندگی کی ترجیحات میں سے اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ کوئی عہدہ منصبی مل جائے، کسی کی ترجیح زندگی کی غرض و غایت یہ ہوتی ہے کہ مال و اسباب مل جائیں، کوئی مقام مل جائے، لیکن جن پر مالک لم یزل کا کرم ہوتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی خاص نگاہ عنایت ہوتی ہے، ان کی زندگی کی ترجیحات میں سے سب سے پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ زندگی کے لیل و نہار جو میسر آ رہے ہیں، ان میں جو سانسوں کی فراوانی ہے، یہ یا ذکر خدا میں صرف ہو جائے یا ذکر مصطفیٰ میں صرف ہو جائے۔ آپ دیکھیں، مجھے بھی شناسائی ہے قبلہ رضوی صاحب سے، گاہے بگاہے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے سامنے دامن تلمس طے ہو کے کچھ علم کی خیرات بھی میسر آتی ہے، تو قبلہ رضوی صاحب کی زندگی کے لیل و نہار یوں گزرے ہیں کہ ان کے گلشن میں آپ دیکھیں کہ دنیا کی جو ترجیحات ہیں وہ تمہیں بظاہر کم نظر آئیں گی۔ آپ مدرسے میں جائیں، وہاں دنیا کی چیزیں تو کم نظر آئیں گی، لیکن رضوی صاحب کی لائبریری میں سب سے زیادہ ہمیں کتابیں نظر آئیں گی۔ صبح آغاز ہوتا ہے اور رات کی تنہائی تک قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور پھر جس طرح قبلہ صاحبزادہ بلال صاحب فرما رہے تھے کہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے قبلہ رضوی صاحب کے اوپر کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی کے صبح و شام دین متین کے لیے وقف کیے ہیں، اسی طرح نسل در نسل اللہ رب العالمین نے ان کی اولاد کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا، ہمارے ملجا و ماویٰ تحیت و ثنا کی دریوزہ گری کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی اور سعادت مندی یا خوشبختی نہیں ہو سکتی کہ جس طرح قبلہ رضوی صاحب کی زبان ہر وقت جب سرشار ہوتی تھی یا ذکر خدا سے یا ذکر مصطفیٰ سے یا ذکر آل نبی سے یا ذکر صحابہ سے، اسی طرح ان کے بعد بھی اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ان کے صاحبزادگان، پھر آگے نسل، یہ تا صبح قیامت سلسلہ جاری رہے گا۔ یاد رکھیں آخری بات، نیکی کا کام جو بھی کرتا ہے، جو ابتدا میں اس کا آغاز کرتا ہے، بعد میں آنے والے لوگ اس چیز کے عامل بنتے ہیں، ثواب اس نیکی کے جاری کرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ ونہ، آپ مبلغ اسلام ہیں، سب سے پہلے آپ نے جب رسول اللہ کی میت میں آئے تو آپ نے مطاف میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تا صبح قیامت لوگ آتے رہیں گے، تبلیغ کرتے رہیں گے، ثواب اس کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا، بعد میں آنے والوں کو تو ملے گا۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نماز ادا کی۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت میں تا صبح قیامت جو لوگ بعد میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، صبح و شام نمازیں پڑھیں گے، دن میں اوقات جو مقررہ ہیں ان کے مطابق نمازیں پڑھیں گے، ثواب نماز پڑھنے والے کو ملے گا، لیکن اس میں جس نے سب سے پہلے سبقت لی حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ بعین ہی علی ھذا القیاس قبلہ رضوی صاحب نے اس چیز کی ابتدا کی ہے، ان کے بعد ان کے جانشین ہیں برادر مکرم صاحبزادہ حسن رضا صاحب، یہ آج
جتنی بھی جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کریں گے انہیں تو اس کا اجر ملے گا، ساتھ ساتھ ان کے والد گرامی استاذ المکرم قبلہ رضوی صاحب کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ سبب اور موجب یہ بنے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک اس چمنستان کرم کی بہار کو تا صبح قیامت شاد و آباد رکھے، وما توفیق